عام طور پر نا جب بھی مطلب سیکیورٹی سسٹمز یا دفاعی حصار کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ یہی کہ اونچی دیواریں ہوں گی، خاردار تاریں یا پھر کوئی جدید کیمرے لگے ہوں گے۔ بالکل، مطلب ہمارا لاشعوری طور پر یہ ماننا ہے کہ خطرہ ہمیشہ کہیں باہر سے آئے گا، کسی ٹھوس اور نظر آنے والی شکل میں۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، انسان ہمیشہ بیرونی دشمنوں سے ڈرتا ہے۔ ہاں نا، لیکن کیا ہو اگر سب سے بڑا خطرہ ان دیواروں کے باہر ہو ہی نہ، بلکہ وہ سیدھا ہمارے اپنے ذہن اور دل کے اندر موجود ہو؟ یہ تو بہت گہری بات کر دی آپ نے۔ جی، اور آج کی اس خاص نشست میں ہم اسی غیر مرئی اور انتہائی پیچیدہ خطرے کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس آج کی گفتگو کے لیے جو بنیادی مواد ہے وہ یوٹیوب پر موجود ایک بہت ہی زبردست ویڈیو ہے، سٹوری بیہائنڈ سورہ ناس۔ جی، اور یہ ویڈیو واقعی بہت فکر انگیز ہے۔ یہ عام تفسیروں سے بہت مختلف ہے۔ بالکل، اس میں سورۃ الناس کے حوالے سے جو تاریخی، نفسیاتی اور جدید دور کے حقائق پیش کیے گئے ہیں نا، وہ محض کسی روایتی تلاوت تک محدود نہیں ہے۔ مطلب اس ڈیپ ڈائیو کا مشن ہی یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک 1400 سال پرانی سورت کس طرح وہ آج کے انسان کی نفسیات کو سمجھتی ہے۔ ہاں، اور ہمارے پوشیدہ خوف اور آج کے اس اسمارٹ فون والے دور کی جو لامحدود خلفشار ہے، اس کے خلاف ایک مکمل دفاعی نظام کیسے دیتی ہے۔ تو اچھا، ذرا اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخی اور نفسیاتی کڑیاں آپس میں جڑتی کیسے ہیں۔ ضرور، اور اس کا جو تاریخی پس منظر ہے نا، وہ سب سے پہلے انسان کی توجہ کھینچتا ہے۔ مطلب سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اس وقت نازل ہوئیں جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم اپنے بالکل عروج پر تھا۔ مکہ کا وہ ابتدائی تاریخ دور، رائٹ؟ بالکل۔ اگر ہم اس وقت کے حالات کا تصور کریں نا، تو مکہ کی زمین کی تپش سے کہیں زیادہ وہاں کے سرداروں کی نفرت جل رہی تھی۔ ابو جہل، امیہ بن خلف۔ یہ تو بہت بااثر لوگ تھے۔ جی، اور ان جیسے دوسرے سرداروں نے غریب مسلمانوں کا، خاص طور پر غلاموں کا تو جینا محال کر دیا تھا۔ مطلب وہ دور ایسا تھا جب سچ بولنا سیدھی موت کو دعوت دینا تھا۔ لیکن میں نے سورسز میں پڑھا کہ کیرن آرمسٹرانگ اور ابن ہشام کی کتابوں کے حوالے سے کہ یہ مخالفت صرف مذہب کی وجہ سے نہیں تھی۔ جی بالکل، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو سیرت النبی کے مطالعے سے سامنے آتا ہے۔ ان مورخین کے مطابق یہ ساری مخالفت، یہ بربریت، یہ محض عقیدے کا اختلاف نہیں تھا۔ اس خون ریزی کے پیچھے ان کی خاندانی اور قبائلی انا تھی۔ ان کی ایگو؟ جی ہاں، ایک انتہائی متکبرانہ ایگو کار فرما تھی۔ میں یہاں اس نقطے پر تھوڑا رکنا چاہوں گی۔ میرے لیے یہ بات ہضم کرنا قدرے مشکل تھا کہ اتنی شدید مخالفت جس میں قتل و غارت تک شامل ہو، اس کی بنیاد محض انا کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب کوئی صرف اس لیے کسی کو مارنے پر کیسے تل سکتا ہے کہ دوسرا شخص اس سے زیادہ پاپولر ہو رہا ہے؟ دیکھیے، یہ بات بظاہر عجیب لگتی ہے، لیکن اگر آپ اسے ان کے کلچر کے حساب سے دیکھیں تو ہاں، لیکن جب میں نے مواد کی تفصیلات پڑھی نا، تو مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ اگر ہم اس کو آج کی دنیا سے جوڑیں، مطلب یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آج کل کی بڑی ملٹی نیشنل کارپوریٹ کمپنیوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے۔ ارے واہ، یہ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ مطلب آج بھی کارپوریٹ دنیا میں اگر ایک بڑی کمپنی کوئی نئی اور کامیاب پروڈکٹ لاتی ہے یا کوئی فلائی منصوبہ شروع کرتی ہے، تو دوسری کمپنی صرف مارکیٹ پر اپنا غلبہ برقرار رکھنے کے لیے اس سے بھی بڑا منصوبہ لے آتی ہے۔ بالکل، ان کا مقصد لوگوں کا بھلا کرنا نہیں ہوتا۔ ہاں، ان کا مقصد بس اپنی انا کی تسکین ہوتا ہے کہ بھئی ہم تم سے بہتر ہیں۔ یہ کارپوریٹ جنگ والی مثال بہت برمحل ہے، اور تاریخ کے اوراق بھی بالکل یہی گواہی دیتے ہیں۔ اصل میں بنو ہاشم، جس قبیلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، اور بنو مخزوم یعنی ابو جہل کا قبیلہ، ان کے درمیان نسل در نسل ایک شدید سرجنگ چل رہی تھی، ایک طرح کی کولڈ وار۔ بالکل کولڈ وار۔ یہ دونوں قبائل مکہ پر اپنی بالادستی، اپنا کنٹرول چاہتے تھے۔ جب بنو ہاشم نے حجاج کو کھانا کھلانے کا بیڑا اٹھایا تو بنو مخزوم نے بھی دیگیں چڑھا دی۔ مطلب فل کمپٹیشن چل رہا تھا۔ جی، فل کمپٹیشن۔ ایک قبیلے نے دیات یا خون بہا کے لیے اونٹ دیے تو دوسرے نے بھی فوراً برابری کر لی۔ وہ ہر اس کام میں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے جس سے سوسائٹی میں ان کا سٹیٹس بڑھے۔ لیکن پھر ایک ایسا موڑ آیا جس نے یہ سارا توازن بگاڑ کر رکھ دیا۔ آپ نبوت کے اعلان کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل۔
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو جہل اور اس کے قبیلے کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ یہ تو کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہے، سواریاں ہیں، ہاں سواریاں ہیں، لیکن وہ یہ کیسے دعویٰ کرتے کہ بھئی ہمارے پاس بھی آسمان سے وحی آتی ہے؟ یہ وہ مقام تھا جہاں ان کی قبائلی انا، ان کی ایگو کو ایسا دھچکا لگا جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ تو انہوں نے اس برتری کو ماننے کے بجائے اس پیغام کو ہی مٹانے کی ٹھان لی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ پولیٹیکل اور سوشل محاذ پر ہار گئے اور ان کا کوئی بھی حربہ کام نہیں آیا تو انہوں نے وہ راستہ چنا جو عام طور پر ایک شکست خوردہ ذہن چنتا ہے، یعنی سازشیں، خفیہ حملے، جی بالکل، اوچے ہتھ کنڈے۔ اور مواد میں جس چیز کا خاص طور پر ذکر ہے وہ جادو ٹونے کا سہارا لینا ہے۔ تو کیا یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں ظاہری اور مادی حملے ناکام ہونے کے بعد یہ غیر مرئی حملے شروع ہوئے؟ تاریخ کا تسلسل بالکل اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جسمانی اذیتوں اور بائیکاٹ کے باوجود مسلمان پیچھے نہیں ہٹ رہے تو انہوں نے ان نفسیاتی اور روحانی ہتھ کنڈوں کو چنا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور کرنا چاہتے تھے۔ اور عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی شکل میں ایک روحانی ڈھال نازل کر دی، ایک ڈیوائن شیلڈ۔ بالکل، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ان تمام تاریک سازشوں اور کالے جادو کے اثرات کو ختم کرنے کا ایک مکمل ضابطہ تھا۔ ان دونوں صورتوں کا اگر آپ تقابلی جائزہ لینا تو ایک واضح تقسیم نظر آتی ہے۔ ہاں، ذرائع میں بھی اس کا ذکر ہے کہ دونوں الگ الگ طرح کے خطرات سے نپٹتی ہیں۔ بالکل، سورۃ الفلق انسان کو بیرونی خطرات سے پناہ دیتی ہے، یعنی وہ خطرات جو باہر کے ماحول میں ہیں، جبکہ سورۃ الناس وہ اندرونی اور نفسیاتی خطرات سے بچاتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک الجھن ہے جس کا سامنا کئی لوگوں کو ہوتا ہے اور مواد میں بھی اس کا کافی ڈیٹیل سے ذکر ہے۔ الجھن یہ ہے کہ اگر ایک نبی اللہ کے براہ راست سائے اور حفاظت میں ہے تو اس پر جادو جیسی کوئی چیز کیسے اثر کر سکتی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت عام سوال ہے۔ ہاں، مطلب لوگ اکثر اس بات کو ماننے سے کتراتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ شاید اس سے نبی کے مرتبے میں کوئی کمی آ جائے گی۔ اس اعتراض کی اصل حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، اس اعتراض کی بنیاد دراصل رسالت کے اصل مقصد کو مکمل طور پر نہ سمجھنے میں ہے۔ ذرائع میں لبید بن العاصم کے واقعے کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ صحیح۔ اسلامی اسکالرز یہ بات کلیئر کرتے ہیں کہ اس جادو کا اثر ہونا کوئی خامی یا کمزوری نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی حکمت تھی۔ اس کو ذرا بڑے کینوس پر دیکھیں۔ انبیاء انسانوں کے لیے ایک عملی نمونہ، ایک رول ماڈل بن کر آتے ہیں۔ بالکل، انہیں انسانوں کو سکھانا ہوتا ہے۔ تو اگر ان پر کبھی کوئی بیماری، کوئی تکلیف یا کوئی ایسا غیر مرئی مسئلہ آئے ہی نہ، تو ایک عام انسان اس سے کیا سیکھے گا؟ کل کو قیامت تک آنے والے انسانوں کو جب کالا جادو یا شدید مینٹل سٹریس کا سامنا ہوگا تو وہ کس کی طرف دیکھیں گے؟ یہ تو بہت لاجیکل بات ہے۔ جی، اس واقعے سے پوری انسانیت کو یہ سکھایا گیا کہ جب آپ کو لگے کہ حالات آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں، جب آپ پر اندرونی یا بیرونی حملہ ہو، تو آپ کو کن الفاظ میں، کس فیلنگ کے ساتھ اور کس ہستی سے پناہ مانگنی ہے۔ اسے جھٹلانے کا مطلب قرآنی احکامات کے اس پورے سسٹم کو جھٹلانا ہے۔ کیونکہ قرآن میں تو دیگر انبیاء کی بھی بشری کیفیات کا ذکر ہے۔ بالکل ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کا واقعہ دیکھ لیں۔ جب انہوں نے جادوگروں کی رسیاں دیکھیں جو سانپوں کی طرح دوڑ رہی تھیں تو وہ بھی تو انسانی فطرت کے تحت خوفزدہ ہو گئے تھے نا؟ ہاں واقعی، تب اللہ نے انہیں تسلی دی تھی۔ جی، اور اپنا معجزہ دکھانے کا حکم دیا۔ تو یہ انسانی کیفیات پریکٹیکل ماڈل دینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بات واقعی کئی گرہ کھولتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم کسی آئیڈیل کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں یہ جاننا ہوتا ہے کہ وہ آئیڈیل مشکل وقت میں ریاکٹ کیسے کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب ہے سورۃ الناس کے اصل الفاظ کی طرف آتے ہیں تو اس کا آغاز ہی ایک زبردست لسانی معجزے سے ہوتا ہے۔ جی، وہ 3 صفات کا تسلسل۔ ہاں، اس مختصر سی سورت کی پہلی 3 آیات میں اللہ کی 3 مختلف صفات رب، ملک اور الہ ایک ساتھ آئی ہیں، اور سب سے حیران کن بات جو مجھے مواد میں لگی وہ یہ تھی کہ اللہ نے اپنے لیے کائنات کا رب کہنے کے بجائے بار بار لوگوں کا رب یعنی الناس کہا ہے۔ مطلب انسان تو کائنات کا ایک معمولی سا ذرہ ہے نا، پھر انسانوں کا ذکر اتنی اہمیت سے کیوں کیا گیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت گہرا فلسفہ ہے۔ دیکھیے، کائنات کی باقی تمام مخلوقات ایک فکسڈ سسٹم پر چل رہی ہیں،
سیارے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، جانور اپنی جبلت، اپنی انسٹنکٹ کے غلام ہیں۔ ان کے پاس چوائس نہیں ہے؟ بالکل چوائس نہیں ہے۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جسے شعور ملا ہے، ارادہ اور انتخاب کی آزادی ملی ہے۔ یہ وہ اشرف المخلوقات ہے جو سمندروں کی گہرائیوں تک جا سکتا ہے، ہاتھی جیسے بڑے جانور کو کنٹرول کر لیتا ہے اور چاند ستاروں تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس پاور کے ساتھ ایک رسک بھی تو ہے نا؟ بہت بڑا المیہ جڑا ہے اس کے ساتھ۔ جانوروں میں آپ کو کبھی کرپشن، ناانصافی یا وسیع پیمانے پر قتل عام نظر آتا ہے؟ کبھی نہیں ملے گا۔ لیکن انسان کی یہ آزادی اگر جواب دہی کے احساس کے بغیر ہو تو وہ اس کائنات کی سب سے خطرناک مخلوق بن سکتا ہے۔ تبھی بار بار الناس کا ذکر ہے۔ جی، تاکہ اسے ہر لمحے یاد رہے کہ اس کی پاور بے لگام نہیں ہے اور اسے ایک اعلیٰ ہستی کو جواب دینا ہے۔ جواب دہی کے اس احساس کو مزید ڈیپلی سمجھنے کے لیے مواد میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ کا ایک بہت ہی شاندار نظریہ ہے۔ مجھے وہ پڑھ کر ایسا لگا جیسے کسی نے انسان کی پوری نفسیات کو، اس کے پورے سفر کو بس ان 3 لفظوں میں سمو دیا ہو۔ امام رازی کا وہ نظریہ تو واقعی علم نفسیات کی معراج ہے۔ ملک اور الہ کو صرف خدا کے نام نہیں کہا، بلکہ ان کو انسانی زندگی کے 3 مختلف ادوار کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کے ساتھ جوڑا ہے۔ مطلب اس اینگل سے دیکھیں تو یہ صورت ایک پورا سائیکولوجیکل روڈ میپ لگتی ہے۔ بالکل لگتی ہے۔ وہ انسان کے پورے لائف سائیکل کو دیکھ کر بتاتے ہیں کہ ہم زندگی کے مختلف حصوں میں کن ایموشنل سٹیٹس سے گزرتے ہیں۔ ان کے مطابق پہلا مرحلہ بچپن کا ہے۔ اب آپ بتائیں، ایک بچے کی کیا ترجیحات ہوتی ہیں؟ اسے تو بس اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ بھوک لگے تو کھانا مل جائے اور ڈر لگے تو کوئی اسے گلے لگا لے۔ بالکل، اسے سیاست یا فلسفی سے کیا لینا دینا؟ اسے صرف ایک کیئر ٹیکر، ایک پالنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اس نفسیاتی دور کے حساب سے سورت کا آغاز رب کے لفظ سے ہوتا ہے، جو پالنے والا ہے، جو بیسک نیڈز پوری کرتا ہے۔ یہ بات بہت منطقی لگتی ہے۔ اور پھر جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا ہے، مطلب ٹین ایج اور جوانی میں آتا ہے، تو ایک بے فکر دنیا سے نکل کر اچانک اسے رولز اور ریگولیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، اسکول کا ڈسپلن، معاشرے کا پریشر، اور پھر پریکٹیکل لائف میں باس کا غصہ یا ملکی قوانین۔ جی، اور یہ انسانی نفسیات کا سب سے حساس دور ہوتا ہے۔ جب جوان انسان پریکٹیکل دنیا میں آتا ہے نا، تو اسے ہر طرف ڈکٹیٹرشپ فیل ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے سب کچھ دوسرے کنٹرول کر رہے ہیں، نوکری کے لیے کسی کے سامنے جھکنا ہے، اسٹیٹس بنانے کے لیے کمپرومائز کرنے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک ڈر پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، دنیاوی طاقتوں کا ڈر۔ اس ڈر کو توڑنے اور ذہنی غلامی سے نکالنے کے لیے دوسری صفت ملک یعنی بادشاہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ انسان کے سب کانشیس کو میسج دیتا ہے کہ بھائی، یہ دنیا کے باسز یا سیاستدان اصل پاور نہیں ہیں، اصل بادشاہ صرف اللہ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جب وہ یہ مان لیتا ہے تو ان دنیاوی طاقتوں کا پریشر ہینڈل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ زبردست۔ اور پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے بڑھاپا یا پختہ عمری۔ مطلب جب کیریئر بن گیا، بچے بڑے ہو گئے، سب کچھ حاصل کر لیا، بظاہر لائف سیٹ ہے، لیکن یہاں آ کر ایک عجیب سا خلا، ایک ایمٹینس فیل ہونے لگتی ہے۔ ایک روحانی پیاس جو مٹیریل چیزوں سے نہیں بجھتی۔ ہاں، اس وقت انسان کو روٹی کپڑے کی ٹینشن نہیں ہوتی، باس کا ڈر بھی نہیں ہوتا۔ اسے بس ایک ایسا سہارا چاہیے ہوتا ہے جس کے سامنے وہ دل کھول کر رو سکے، اپنی غلطیوں پر معافی مانگ سکے۔ ایک اسپریچول کنیکشن چاہیے۔ اور یہیں تیسرا لفظ الہ یعنی معبود، اس کی یہ سب سے گہری روحانی ضرورت پوری کرتا ہے۔ یہ 3 الفاظ واقعی انسان کے جذباتی ارتقاء کو کور کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس سارے نفسیاتی سفر کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جس دشمن سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں نا، وہ ہماری ان ساری کمزوریوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ مواد میں اس دشمن کے لیے 2 بڑے خاص الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وسواس اور خناس۔ جی، یہ دونوں الفاظ اس دشمن کا موٹس آپرینڈی یعنی کام کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ یہ دونوں الفاظ میرے لیے بڑے تجسس والے تھے۔ مطلب اگر کوئی دشمن تلوار لے کر سامنے آئے تو ہم دفاع کر لیں گے، لیکن یہ خناس کوئی ظاہری حملہ آور نہیں ہے۔ ذرائع میں لکھا ہے کہ خناس وہ ہے جو حملہ کر کے پلٹ کر چھپ جائے۔ تو اس کا طریقہ واردات کیا ہے اصل میں؟ یہ خیال ڈال کر فوراً غائب ہو جائے تاکہ آپ کو لگے ہی نہیں کہ یہ باہر سے کوئی خیال آیا ہے۔ انسان کو لگتا ہے یہ میری اپنی سوچ ہے۔ بالکل، یہ دشمن کبھی سامنے آ کر نہیں کہے گا کہ چوری کرو یا قتل کر دو۔ اس کا سب سے کامیاب ٹول
تاخیری حرب ہے، یعنی ڈیلے ٹیکٹکس۔ ارے ڈیلے ٹیکٹکس والی بات نے تو مجھے سیدھا ہٹ کیا۔ ہم ڈیلی لائف میں کتنا فیس کرتے ہیں یہ، مطلب صبح الارم بجتا ہے، فرض نماز پڑھنی ہے یا کوئی کام کرنا ہے تو وہ اندر کی آواز یہ نہیں کہتی کہ نماز چھوڑ دو۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ بس اتنی سی سرگوشی کرتی ہے کہ باہر بڑی سردی ہے، بس 5 منٹ اور سو لو، اور وہ 5 منٹ کب 2 گھنٹے بن جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہاں بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں قرآنی الفاظ کی درستی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وسوسے عقل یا دماغ میں ڈالے جاتے ہیں، بلکہ کہا کہ یہ سینوں یعنی صدور میں ڈالے جاتے ہیں۔ یہ بہت اہم فرق ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس کی کیا لاجک ہے۔ مطلب ہم سوچتے تو دماغ سے ہے نا، فیصلہ تو دماغ کرتا ہے۔ اگر میں کام میں تاخیر کر رہی ہوں تو دماغ کیلکولیٹ کر رہا ہے، تو پھر دماغ کا ذکر کیوں نہیں؟ کیونکہ دماغ لاجک پر چلتا ہے۔ ہاں، دماغ تو جانتا ہے نا کہ امتحان کی تیاری نہ کی تو فیل ہو جاؤں گی، یا کسی کا حق مارنا اصولی طور پر غلط ہے، لیکن وہ جو ضمیر کی کسک ہے نا، جو ایمان کی حرارت ہے، وہ لاجک کی محتاج نہیں ہوتی، وہ فیلنگ دل میں ہوتی ہے۔ بالکل، شیطان کو پتا ہے کہ وہ انسانی عقل کو لاجک سے نہیں ہرا سکتا، اس لیے وہ ڈائریکٹ دل پر، سینے پر اٹیک کرتا ہے جہاں ہمارے عقائد ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بڑی تسلی والی بات بھی ہے۔ وہ کیا؟ مواد میں سورہ ابراہیم کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ شیطان یا خناس کے پاس دراصل انسان کو مجبور کرنے کی کوئی پاور ہے ہی نہیں۔ وہ فورس نہیں کر سکتا۔ جی، وہ صرف انوائٹ کر سکتا ہے، دعوت دے سکتا ہے۔ سینے کا تالا کبھی باہر سے نہیں کھلتا، یہ ہمیشہ اندر سے کھلتا ہے۔ خناس بس ایک سرگوشی کرتا ہے، اب دروازہ کھول کر اس پر عمل کرنا یہ 100% انسان کی اپنی چوائس ہے۔ تو پھر یہ خناس اور وسوسے ڈالنے والے ہیں کون؟ کیا یہ صرف وہی مافوق الفطرت مخلوقات ہیں جنہیں ہم جنات کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں تو شیطان کا مطلب ہی ایک نظر نہ آنے والی مخلوق ہے۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جب سورت کی آخری آیت آتی ہے نا، من الجنتی والناس، یعنی جنوں اور انسانوں میں سے، تو یہ تو ایک بہت بڑا انکشاف ہے۔ مطلب یہ سرگوشیاں کرنے والے انسانوں کے بھیس میں بھی ہمارے آس پاس موجود ہیں۔ یہ اس پورے ٹاپک کی سب سے بڑی اور کڑوی حقیقت ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ شیطان کے ایجنٹ صرف غیر مرئی جنات نہیں ہیں، بلکہ وہ انسان بھی ہیں جو بظاہر ہمارے دوست یا رشتہ دار ہوتے ہیں۔ جو خاموشی سے ہمارا اخلاقی معیار گرا دیتے ہیں۔ جی بالکل، مواد میں بڑی کاٹدار مثالیں اس کی۔ ہاں، جیسے وہ نوجوانوں والی مثال کے محفل میں کوئی دوست بڑی ہمدردی سے کہتا ہے، یار آج کی رات تو چل کرنے کی ہے، پڑھائی کل کر لینا۔ یا وہ شادی والی مثال، شادی میں لڑکی کے حجاب والی مثال۔ جی ہاں، کہ اگر کوئی لڑکی باحیا لباس پہن کر آ جائے تو کوئی آنٹی یا رشتہ دار طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہیں، ارے کیا ابھی سے بڑھیا بن گئی ہو، تھوڑا ماڈرن بنو۔ یہ بظاہر چھوٹا سا طنز لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ وہی خناس کی سرگوشی ہے جو انسان کو احساس کمتری میں مبتلا کر رہی ہے، بالکل درست راستے سے ہٹانے کے لیے۔ اور اگر ہم آج کے دور کی بات کریں نا، تو اس خناس کے ساتھ ایک اور بہت طاقتور چیز جڑ گئی ہے۔ آج کی جدید دنیا میں ہم سب نے اپنے خناس کو اپنی جیبوں میں رکھا ہوا ہے۔ ہمارا اسمارٹ فون۔ جی، ہمارا فون اس کی سب سے بڑی اور خطرناک مثال بن چکا ہے۔ یہ زاویہ واقعی آنکھیں کھولنے والا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ فون کا کام کرنے کا طریقہ تو 100% خناس کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے۔ فون مسلسل آپ کو نہیں بلاتا، یہ حملہ کر کے چھپ جاتا ہے۔ بالکل، آپ کوئی بہت اہم کام کر رہے ہوں، مطالعہ کر رہے ہوں، اور اچانک اسکرین روشن ہوتی ہے، ایک مخصوص ٹون بجتی ہے، بس ایک سرگوشی کی طرح۔ اور یہ سرگوشی ہمارے دماغ کے ریوارڈ سسٹم اور ڈوپامین کے ساتھ کیسے کھیلتی ہے نا، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ ایک بار وہ آواز آئے تو تجسس پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس کا میسج ہے۔ انسان 1 سیکنڈ کے لیے فون اٹھاتا ہے اور پھر گھنٹوں تک وہ ڈوم سکرولنگ کے چکر میں پھنس جاتا ہے، ایک کے بعد ایک ویڈیو، ایک کے بعد اگلی پوسٹ۔ انسان کو لگتا ہے میں اپنی مرضی سے سکرول کر رہا ہوں، لیکن اصل میں وہ الگورتھمز اس کا ذہن کنٹرول کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ آج کا سب سے بدترین وسواس ہے جو ہمیں ہمارے اصل مقصد سے غافل کر رہا ہے۔ اور اس ڈوم سکرولنگ کا سب سے ڈارک پہلو وہ سائیکولوجیکل زہر ہے جو یہ ہمارے اندر ڈالتا ہے۔ مواد اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ یہ اسکرینز ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہیں۔ مطلب ہم سوشل میڈیا کھولتے ہیں، دوستوں کی فلٹرڈ سٹوریز دیکھتے ہیں، کوئی یورپ میں چھٹیاں منا رہا ہے، کوئی مہنگے ریسٹورنٹ میں ہے،
ہاں، اور یہ سب دیکھ کر بیٹھے بٹھائے ہم اپنے حالات پر مایوس ہونے لگتے ہیں، ایک کڑھن سی پیدا ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اگر ہم اسی وقت حقیقت میں دیکھیں نا، تو ہسپتالوں کے ICU وارڈز بھرے پڑے ہیں۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس کروڑوں کی دولت ہے، لیکن وہ ایک ایک سانس کے لیے مشینوں اور آکسیجن سلنڈروں کے محتاج ہیں۔ اللہ اکبر! ان کے لیے سب سے بڑی نعمت صرف یہ ہے کہ وہ ایک بار بغیر مشین کے کھلی ہوا میں سانس لے لیں۔ لیکن وہ فون کا ایک نوٹیفیکیشن ہمیں اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ ہم اپنی صحت اور اپنی نعمتوں کو بھول کر اسکرین کی ان جھوٹی تصویروں پر حسد کرنے لگتے ہیں۔ واقعی یہ خناس کی سب سے بڑی جیت ہے کہ وہ انسان کو اپنے رب کا ناشکرا بنا دے۔ یہ واقعی ایک بہت زبردست تجزیہ تھا۔ مطلب کس طرح ایک 1400 سال پرانی کتاب جسے ہم بس یوں ہی ایک ورد کے طور پر پڑھ لیتے ہیں، وہ آج بھی انسانی نفسیات کی اتنی گہری تہوں کو کھولتی ہے۔ مکہ کی قبائلی اناج سے لے کر ہماری زندگی کے مختلف ادوار اور پھر آج کی ڈیجیٹل دنیا کے فون والے خلفشار تک، یہ مواد ایک مکمل سولوشن دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اصل مارکا ہمارے باہر نہیں، ہمارے اپنے سینے کے اندر لڑا جا رہا ہے۔ بالکل، ہم سب اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کے بعد ایک سوال جو ذہن میں گونجتا ہے اور جسے لے کر ہم سب کو سوچنا چاہیے، وہ یہ ہے، ذرا اس بات پہ غور کیجئے۔ جب ہم روزانہ درجنوں بار اپنا اسمارٹ فون ان لاک کرتے ہیں تو کیا ہم واقعی اپنی مرضی سے معلومات حاصل کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم انجانے میں کسی اور کو، کسی الگورتھم کو یا کسی جدید خناس کو اپنے ذہن کے کنٹرول روم کی چابیاں تھما رہے ہوتے ہیں؟ اگلے بار جب بھی آپ کا دل کسی نوٹیفیکیشن کی آواز پر بے چین ہو کر فون کی طرف لپکے تو خود سے پوچھے گا کہ یہ آواز آپ کے فائدے کے لیے ہے، یا یہ اسی پرانے خناس کی کوئی نئی سرگوشی ہے جو آپ کے سینے کا تالا کھلنے کا انتظار کر رہی ہے۔